جی گڈ مارننگ پیارے بچوں، دوستوں اور ہم خدمت ساتھیوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اور آج ہم بچوں کے لیے خاص کہانی لائے ہیں، کرن اور ہوادار گدے۔ کرن کے خاندان، اس کے ماں باپ، اس کا بھائی ایک بل اور جیری خاندان نے ایک پلاننگ کی کہ ہم پکنک کے لیے جائیں گے اور رات باہر گزاریں گے۔ اس پلاننگ کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی تیاری کی اور سامان لے کر پکنک پوائنٹ پر پہنچ گئے، اور پکنک پوائنٹ پر سفر کرتے کرتے وہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے سونے کی تیاری کی۔ پہلے ٹینٹ وغیرہ لگایا اور پھر اپنے گدوں میں سب نے ہوا بھری۔ گدے میں ہوا بھرنا آسان کام نہیں تھا، اور بچے اور بڑے سب ہوا بھرنے میں مصروف ہو گئے۔ کرن بیچاری بہت تھک گئی، اور پھر تھوڑی دیر میں ہی سب لوگ سو گئے کیونکہ بہت تھک گئے تھے۔ کرن کو کوئی 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی، وہ جاگ گئی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ لیٹی رہی، اپنے گدے پہ لیٹی رہی، اور پھر اس نے اپنے قریب دیکھا کہ ایک بھائی اس طرف اور دوسرا بھائی اس طرف لیٹا ہوا ہے، اور اس کے ذہن میں ایک شرارت سوجی کہ ہاں میں ایسی شرارت کرتی ہوں کہ بھائیوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، آہستہ آہستہ اٹھی اور بل کے گدے کی ہوا جو تھی وہ اس کا وال اوپن کر دیا، اور آہستہ آہستہ ہوا جو تھی وہ نکلنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح اس نے جیری کے گدے کے ساتھ بھی کیا، اور لیٹی رہی، اور پھر اس کو اچانک کہیں نیند آ گئی، اور صبح کو جیری اور بل نے شور مچا دیا کہ ہمارے گدوں کی ہوا کسی نے نکال دی ہے، اور اس کے باپ بھی سوچنے لگا کہ کس نے ہوا نکالی ہوگی، اور اس کی ماں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کرن کی کام ہے، اور کرن آہستہ سے مسکرا دی، اور اسی وجہ سے سب نے اس کو جان لیا کہ یہ شرارت جو ہے وہ کرن نے کی ہے۔ اور اس کے باپ کو پتہ ہے، باپ تک شکایت پہنچی، تو باپ نے کہا کہ اب کرن کو ان گدوں میں ہوا بھرنی پڑے گی، دونوں گدوں میں، تاکہ شام ہونے سے پہلے وہ ہوا سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ سب لوگوں نے پکنک منائی اور کچھ ناشتہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا، مچھلیاں پکڑیں۔ ناشتے کے بعد وہ سیر و تفریح کو چلے گئے اور خوب مزہ آیا، لیکن شام ہوتے ہی کرن کے باپ نے کرن کو یاد دلایا، کرن تمہیں پتہ ہے نا کیا کرنا ہے؟ تو کرن گھبرا گئی کہ 2 گدوں میں مجھے ہوا بھرنی پڑے گی، کل تو میں نے ایک ہی گدا بڑی مشکل سے بھرا تھا تو میں تھک گئی تھی، اب تو مجھے 2 گدوں میں ہوا بھرنی پڑے گی۔ اس لیے
یہ ہماری آج کی آیت ہمیں بتاتی ہے، افسیوں 5 باب 15 آیت، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ کیونکہ کرن نے بغیر سوچے سمجھے شرارت کی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ شرارت ایسی تھی کہ اس کے گلے پڑ گئی۔ اب شام ہوتے ہی اس کو ہوا بھرنا، اس نے ایک گدے میں ہوا بھرنی شروع کی، اور ہوا بھرتے بھرتے منہ سے اس کا بہت برا حال ہو چکا تھا، اور بھائی بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ ہاں بچو، تو نے یہ شرارت کی تھی نا، اب تجھے سزا ملنی چاہیے۔ کرن بہت پریشان تھی کہ اوہو، واقعی میں نے تو بہت غلط کام کر دیا ہے، اب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آخر کرن رو پڑی، اور اس نے رو رو کر معافی مانگی کہ پلیز میری مدد کر دیں، میں نے غلطی کر دی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ شرارت کر دی، لیکن یہ شرارت تو میرے گلے پڑ گئی۔ اور پھر اس کے بھائیوں نے اس کی مدد کی، اور ایک وقت آیا کہ گدے پھر ہوا سے بھر گئے اور سونے کے لائق ہو گئے۔ اور امی ابو نے بھی کرن کو بہت پیار کیا کہ اس نے اپنی غلطی مان لی، اور غلطی مان لینا اور اقرار کرنا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہی خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں سوچ سمجھ کر کریں، مشورے سے کریں، اور نادان وہ ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے اور پھر جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ روتا ہے کہ میں کیا کروں۔ لیکن دانا وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ میں ایسا کروں کہ نہ کروں۔ تو اس کہانی سے سبق ہمیں ملتا ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے؟ اور اگر کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔